الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعطرتي أهل بيتي. رواہ الترمذی. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا ناممکن ہے. ہم سب کو اللہ کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے، اور اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا واحد راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو قرار دیا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک کیسے پہنچی؟ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت تک دو مقدس گروہوں کے ذریعے پہنچی ہیں. دو مقدس طبقات ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا دیدار کیا، آپ کے مبارک زمانے میں وقت گزارا، آپ کو عمل کرتا ہوا دیکھا، نماز پڑھتا ہوا دیکھا، آپ کے اخلاق عالیہ کو دیکھا، غزوات میں آپ کو دیکھا، اور پھر آپ کی زندگی کا تمام تر طریقہ کار امت تک پہنچایا. یہ دو مقدس طبقات ہیں. ان میں سے ایک مقدس طبقہ صحابہ کرام کا ہے، جو گھر کے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں تو صحابہ ساتھ ہوتے تھے. مدینہ طیبہ میں کہیں جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، بازار کا چکر ہے، یا مسجد میں نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، تو ان تمام عبادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر طرز عمل کو صحابہ کرام نے دیکھا. غزوات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، سفر میں بھی ساتھ ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے باہر کی جو زندگی ہے وہ امت تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے. تو صحابہ کرام امت کے محسن ہیں کہ ان کے ذریعے لوگوں کو، امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ چلتا ہے. دوسرا مقدس طبقہ، دوسرا مقدس گروہ اہل بیت کا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر دیکھا ہے. گھر کی اندرونی زندگی صحابہ کرام نے نہیں دیکھی. فطری بات ہے کہ انسان کے ساتھ گھر میں اس کے گھر والے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی آپ کے اہل بیت نے دیکھی ہے. اہل بیت میں سے کئی افراد ایسے تھے جو گھر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، باہر بھی ساتھ ہوتے تھے. اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو گھر میں بھی ساتھ ہیں. بچپن سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے، سیدنا علی ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے. تو اہل بیت کے ان تمام مقدس افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو دیکھا ہے اور امت تک پہنچایا ہے. تو یہ دو مقدس طبقات ہیں جو پوری امت کے محسن ہیں، اور ان کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت امت کے سامنے آتی ہے. امت کو تعلیمات کا پتہ چلتا ہے، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کار امت کے لیے آسان ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف ہے، آپ کی اولاد کی آگے جو اولاد ہے،
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، رشتے میں آپ کے جو قریب ترین لوگ تھے جن کے اوپر اللہ نے اعزاز کی وجہ سے صدقہ حرام کیا ہوا تھا، تو یہ تمام حضرات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور انہی کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر طرح کی دنیاوی نجاست سے، گندگیوں سے اور دنیاوی علائشات سے پاک کیا ہوا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ دین میں امت کا سب سے بڑا استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو روایت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک ان کو تھام کر رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز قرآن کریم ہے، اور دوسرے نمبر پر میرے اہل بیت، میرا گھرانہ ہے۔ ان دونوں کے طریقہ کار کو تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، اسی مضمون کی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے اہل بیت کی پیروی کرنے کی تلقین فرمائی۔ ایک طرف آپ نے قرآن کریم کی پیروی کی تلقین کی کہ قرآن کریم کو تھام کے رکھو، اور دوسرے نمبر پر اپنے اہل بیت کے طریقہ کار کو تھام کر رکھنے کا حکم جو ہے وہ آپ نے امت کو ارشاد فرمایا۔ اور یہ حکم کب دیا گیا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک تم اس کو تھام کر رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور میرے گھر والے ہیں، میرا گھرانہ ہے، میرا اہل بیت ہے۔ تو ان دونوں کو تھام کر رکھو گے، ان کے طریقے پر چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر پہنچے، یہ خم ایک علاقے کا نام ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان آتا ہے، اور وہاں پر کوئی تالاب تھا، پانی کی جگہ تھی، کوئی کنواں تھا، تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ نے سیدنا علی کے مناقب بیان فرمائے، امت پر سیدنا علی کے حقوق کو بیان فرمایا، اور اسی میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو دو ثقلین تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے اور ایک عطرتی اہل بیتی، میرے گھر کے لوگ ہیں۔ جب تک ان کے پیچھے چلتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک روایت میں یہ جملہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت یہ دو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں۔ یعنی میرا گھرانہ یہ گویا ہمیشہ حق پر ہی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف ہے، آپ کے نواسے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے دیگر قریبی اعزہ اور اقربا ہیں جن کو اللہ نے اہل بیت میں شامل کیا، تو ان کو یہ اعزاز دیا گیا کہ گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حق پر برقرار رکھا ہے، ان کو یہ اعزاز دیا گیا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور ان کی پیروی گویا کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ ان کے طریقے پر عمل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کی اولاد یہ اس کی صفات کی امین ہوتی ہے۔ عام طور پر اولاد میں باپ کی صفات منتقل ہوتی ہیں، شکل و صورت میں بھی اولاد باپ کی طرح ہوتی ہے، اور اخلاق، عادات، اطوار میں بھی عموماً اولاد باپ کے طریقے پر چلتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو باہر بھی انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے۔ تو نفسیاتی طور پر انسان اپنے والدین سے متاثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ جو حضرات آپ کی تربیت میں رہے، آپ کی اولاد شریف، یہ خلقی اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی، اور خلقی اعتبار سے بھی آپ کے مشابہ تھی۔
یعنی ان کی شکل و صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ کے ساتھ مشابہت رکھتی، اور ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا طریقہ کار وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی ہیں، ان کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ کی نشست و برخاست، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کلام کرنا، ان کا گفتار، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ حضرت فاطمہ کی چلنے کا انداز بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بات کرنے کا طریقہ کار، یہ سب کچھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ آپ کے نواسے حضرت حسن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چہرے سے لے کے ناف تک مشابہت رکھتے تھے، یعنی ان کے چہرے کے جو نقوش تھے، ان کی سینے کی بناوٹ تھی، ان کے ہاتھوں کی بناوٹ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رکھی تھی۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناف سے لے کر پاؤں تک مشابہت رکھتے تھے، یعنی ان کے جسم کا جو نچلا دھڑ تھا، ان کے چلنے کا طریقہ کار ہے، ان کے پاؤں کی بناوٹ ہے، ساخت ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی۔ گویا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو آپ کے ان دو لاڈلے نواسوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور آپ کے اوصاف بھی اللہ نے اسی طریقے سے آپ کے اہل بیت میں منتقل کیے تھے۔ یہ تو آپ کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے جو دیگر قریبی اعزہ اور اقربات تھے ان میں بھی کچھ حضرات ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ جناب ابو طالب کے صاحبزادے ہیں حضرت جعفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ آپ کے ایک اور چچا تھے جناب حارث، ان کے بیٹے تھے ابو سفیان جو کہ فتح مکہ کے بعد جا کے مسلمان ہوئے تھے، یا فتح مکہ کے سفر کے دوران اسلام لائے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ تو آپ کی اولاد شریف ہے، آپ کے قریبی اعزہ اور اقرباء ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، یہ اپنے حلیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اوصاف بھی اللہ نے آپ کی اولاد میں منتقل کیے تھے۔ آپ کا ایک بنیادی وصف تھا بہادری، پیغمبر سے بڑھ کر کون بہادر ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جنگ کے میدان میں لڑائی خوب زوروں پر ہوتی تو سب سے محفوظ وہ تصور کیا جاتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا۔ یعنی جنگ کے میدان میں جب جنگ زوروں پر ہوتی ہے تو آدمی پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اسے کوئی محفوظ سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر سب سے محفوظ سہارا صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکت۔ بعض جنگ کے میدان میں ایسے بھی لمحات آئے جبکہ بہت کم لوگوں کے قدم اپنی جگہ برقرار رہے۔ احد کے موقع پہ جب ایک موقع ایسا آیا کہ دشمن کا انتہائی سخت دباؤ پڑا اور صحابہ کرام اپنی ثابت قدمی کو پوری طرح برقرار نہ رکھ سکے، تو اس وقت اگر کوئی ثابت قدم شخصیت تھی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آپ نے حملہ آور دشمن کے خونخوار دستے میں سے راستہ نکالا اور صحابہ کرام کو وہاں سے حفاظتی محفوظ مقام تک پہنچایا۔ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام گزر رہے ہیں، پہاڑی درہ ہے، دونوں طرف پہاڑ کی چٹانیں، دشمن چھپا ہوا تھا، صحابہ کو نہیں معلوم تھا۔ اب جب صحابہ حنین کی وادی میں آئے تو دونوں طرف سے تیر برسنے لگے۔ اب یہ جو اچانک آزمائش آن پڑی تو انسان ہڑبڑا اٹھتا ہے، تو فطری طور پر صحابہ کرام کے قدم بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ اس اچانک افتاد کی وجہ سے عارضی طور پر ثابت قدمی برقرار نہ رہی۔ تو اس نازک موقع پر بھی اگر کوئی شخصیت اپنی جگہ پر چٹان کی طرح قائم تھی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
اور پھر آپ نے صحابہ کو آواز دی اور لوگوں کو بلایا، اور اس کے بعد پھر دشمن پر حملہ کر کے ان کو پسپا کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی۔ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کو کوئی خوفناک آواز سنائی دی۔ اب لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہے، تو پتہ کرنے کے لیے نکلے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ اس طرف سے آواز آئی ہے، اب جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ لوگ ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک سواری پر سوار کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب قریب آئے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، اور آپ نے صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی خوفناک آواز جب سنائی دی تو سب سے پہلے اس کو معلوم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے۔ آپ کی یہی بہادری کی صفت اللہ نے آپ کی اولاد میں منتقل کی تھی، آپ کے اہل بیت نے منتقل کی تھی۔ حضرت علی کی بہادری کے قصوں سے آپ واقف ہیں، حضرت حمزہ کی بہادری کے قصے بھی آپ نے سنے ہیں کہ احد کے موقع پہ جس طرف حمزہ رخ کرتے تو دشمن کی صفوں میں ایک دراڑ پڑ جاتی، شگاف پڑ جاتا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حمزہ کا مقابلہ کرے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شیر خدا اسد اللہ کا لقب ملا تھا، تو کوئی ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دشمن نے ان کو شہید بھی کیا تو چھپ کر وار کر کے کیا۔ کسی اوٹ کے پیچھے سے ان کے اوپر نیزہ مارا گیا، اس طریقے سے دشمن ان کو شہید کرنے میں کامیاب ہو، ورنہ سامنا کرنے کی کسی میں جرت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھے۔ یہ تو وہ حضرات ہیں جو جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اہل بیت کی خواتین کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عدیم النظیر بہادری نصیب کی تھی جو عام لوگوں میں نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹی بچی تھی، مکی زمانہ تھا جب ہر طرف سے قریش کی یلغار تھی، وہ دین کا راستہ روکنے کے لیے ہر قسم کا تشدد کرنے پر آمادہ تھے۔ نہ کوئی قرابت دیکھ رہے تھے، نہ کوئی حیا کو دیکھتے تھے، نہ کوئی لحاظ کرتے تھے، ہر حد تک جانے کو تیار تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو کوئی بدبخت گیا، عقبہ بن نبی معیط، اور اس نے جا کر اونٹ کی اوجڑی اٹھائی اور لا کر سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ اب اس اوجڑی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا، سجدہ طویل ہو رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود اس روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے جائے، کیونکہ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سارے خونخوار درندے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کو کسی نے گھر میں جا کر خبر دی، وہ چھوٹی سی بچی تھی، نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا، تو اسی بچپنے کے عالم میں وہ تھی، اور جب انہیں خبر ملی کہ میرے عظیم المرتبت والد کے ساتھ قریش نے یہ سلوک کیا ہے، تو گھر سے بھاگی ہوئی آئیں، حرم شریف تشریف لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کی پشت مبارک سے وہ وزن اٹھایا، وہ غلاظت دور کی، اور اس کے بعد قریش کے اس مجمع کی طرف رخ کر کے انہیں کھری کھری سنائی، انہیں برا بھلا کہا، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ انہیں جواب دے سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رعب عطا فرمایا تھا بچپن کے عالم میں۔ احد کے میدان میں جب خبر ملی کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے نقصانات ہوئے ہیں تو مدینہ سے خواتین بھی میدان میں آ گئیں، تو ان میں آنے والوں میں سر فہرست سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جو فوری طور پر آئیں اور انہوں نے آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو زخم لگے تھے ان کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے آپ کی بہادری کا وصف اس طریقے سے آپ کی اولاد میں منتقل کیا۔ سیدنا حسین کی بہادری کے چرچے آپ خوب ان سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ بہادری عطا فرمائی تھی کہ 50-55 برس کی عمر میں جب وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے اور سینکڑوں قاتلین کے درمیان کھڑے تھے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ان کا سامنا کر سکے، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا جب تک ان کے ہاتھ میں تلوار برقرار تھی۔ یہ وہ بہادری ہے جو اللہ نے اہل بیت کے ان مقدس افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بہادری عطا کیا تھا۔ آپ کا کوئی بھی وصف اٹھا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت آپ دیکھ لیں، آپ کو آپ کی اس صفت میں سے وافر حصہ آپ کی اولاد میں نظر آئے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزاری میں تمام امت کے لیے نمونہ تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ تقوی میرے اندر ہے۔ تقوی کی یہی صفت اللہ نے آپ کی اولاد کو بھی عطا کی تھی۔ سیدنا حسن کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا وہ نماز کی تیاری کرتے تو کپ کپانے لگتے، چہرہ زرد ہو جایا کرتا، اور ایسے ہی کسی موقع پہ انہوں نے ارشاد فرمایا اتعلمون، کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے جا کر کھڑا ہونے لگا؟ یعنی اللہ کی کبریائی، اللہ کی جلالت کا اس قدر استحضار کہ نماز کے عالم میں جانے سے پہلے ان کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ تو یہ وہی خشیت ہے، وہی تقوی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور اسی میں سے وافر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو بھی عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں وصف آپ کی سخاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس دینار اور درہم نہیں رکھا، جو بھی آتا تقسیم کر دیتے۔ آپ کی یہی صفت اللہ نے اہل بیت کو عطا کی۔ ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا نفقہ اکٹھا دیا کرتے تھے، پورے سال کے اخراجات انہیں ایک ساتھ مل جاتے تھے، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر فاقوں سے وقت گزارتی تھی۔ حضرت عائشہ کی روایات آپ کو معلوم ہے کہ کتنا کتنا عرصہ پیغمبر کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی کھانا نہیں پکتا تھا، فاقے سے ہوتی تھی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں نفقہ نہیں ملتا تھا، اخراجات نہیں ملتے تھے، اخراجات ملتے تھے لیکن اللہ کے راستے میں لٹا دیتی تھی۔ جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں عطا فرمائی اور فتوحات ہوئے زمانے نبوی کے بعد، تو مال غنیمت میں سے جب حصہ آتا تھا تو خلفاء ازواج مطہرات کے پاس بھجواتے تھے۔ بسا اوقات لاکھوں دراہم بھی ازواج مطہرات کے پاس بھیجے گئے ہیں، لیکن ازواج مطہرات وہیں بیٹھے بیٹھے ان لاکھوں دراہم کو تقسیم کر دی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کی جانب سے حضرت عائشہ کی خدمت میں بیش قیمت ہدیہ بھیجا گیا، لاکھوں دراہم تھے۔ حضرت عائشہ روزے سے تھی، تو جیسے ہی ان کو وہ تحفہ ملا تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے تقسیم کرنا شروع کیا، اٹھنے سے پہلے ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا۔ اور جب شام ہوئی، افطار کا وقت آیا تو گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا، تو خادمہ سے کہا افطاری کے لیے کچھ لاؤ، تو انہوں نے کہا افطار کے لیے تو کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنے لیے کچھ رکھا نہیں، نہ مجھے کچھ دیا کہ میں باہر سے لا کے کچھ لے آتی۔ یہ ان کی سخاوت کا عالم تھا۔ سیدنا حسن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا تمام تر ساز و سامان زندگی میں 2 مرتبہ صدقہ کیا۔ صدقہ تو ویسے کرتے رہتے تھے، لیکن ایسے اوقات بھی آئے جب سب کچھ اللہ کے راستے میں دیا، یہاں تک کہ موزے بھی اتار کے اللہ کے راستے میں دے دی۔ اب یہ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں کہ ہم گھر کا سب کچھ اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دیں۔ گھر کا سب کچھ اٹھا کے اللہ کے راستے میں دینا تو دور کی بات ہے، میرے اور آپ کے پاس جو سیونگ ہوتی ہے، بچت ہوتی ہے، انسان بچت کرتا ہے، تو کوئی آدمی اپنی ساری بچت بھی اللہ کے راستے میں دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں، تو کہنا سننا آسان ہے، لیکن عمل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکنات کے درجے میں ہے۔ یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو عطا فرمائے تھے۔ تو حلیہ مبارکہ میں بھی حضور کی شباہت ہے، اخلاق، عادات، اوصاف میں بھی پیغمبر کی شباہت ہے، عبادات بھی پیغمبر کی طرح کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے طریقے کو تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی یہ جو فرمایا گیا یہ میرٹ پر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف کو، آپ کے اہل بیت کو اوصاف ہی ایسے عطا فرمائے تھے جو سیدھا جنت لے جانے والے تھے۔ اس لیے امت سے کہا گیا کہ ان کی پیروی کرو تو تمہارے لیے جنت جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اہل بیت کا ہمارے اوپر حق ہے کہ کم از کم ہم ان کے بارے میں جانتے تو ہوں۔ ازواج مطہرات کے نام ہم میں سے کتنوں کو آتے ہیں؟ حالانکہ ہماری مائیں ہیں، لیکن ہماری امت کے نوجوان ہم سب ازواج مطہرات کے نام جاننے سے بھی معذور ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے، یاد بھی نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف کے بارے میں معلومات ہم میں سے کتنوں کو ہیں؟
کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ معلومات آگے اپنی اولاد تک منتقل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ کم از کم اہل بیت کا تعارف تو ہو، ان کو ہم پہچانتے تو ہوں، ان کے حالات تو ہمیں معلوم ہوں۔ اس کے بعد جا کے پھر اگلی باری آتی ہے کہ ان کی طریقہ کار پہ عمل کیا جائے۔ اور ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، اہل بیت کی تعظیم اور محبت کو اپنے اوپر غالب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ جب بھی ان کا تذکرہ کرو، ان کے بارے میں کوئی رویہ رکھو تو پہلے اللہ سے خوف رکھ لینا، اللہ سے ڈر لینا، اس کے بعد جا کے میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی رویہ رکھنا۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں اپنے دل میں صرف محبت ہی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محبت نہ رکھنے والا وہ پھر ہمارے اس امت کا گویا کہ حصہ ہی نہیں ہے، امتی کے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، اور وہ ہے کہ ان کی عظمت دل میں رکھے، ان کے ساتھ محبت کرے۔ تو اہل بیت کے حقوق کو پہچاننا چاہیے، ان کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا طریقہ کار ہی دراصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔